بچوں کے روایات ہیں، جب ہمارے منگنیاں بھی ہوتی ہیں تو جب تک اس آدمی کا جس کا منگنی ہوا ہے اس کا جو منگیتر ہے یا تو اس کا موت کا پتہ چلے یا زندہ ہے، تو لڑکیاں بیٹھے 20 سال سے 15 سال سے ہمارے بہنیں بیٹھی ہوئی کہ ان کے منگیتر یا ان کے شوہر واپس آئیں گے۔ بدقسمتی سے اگر آپ نے ان کو شہید کر دیا ہے تب بھی بتائیں کہ ہم نے مار دیا آپ لوگوں کو، اگر وہ زندہ ہے تو عدالتوں میں پیش کرو۔ نعرہ تکبیر! اور میرے بھائیوں، یہ جو ضیاء لانگو صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے گوادر کے لوگ، دہشت گرد تو آپ لوگ جو ایوانوں میں بیٹھے ہو، بلوچستان کے عوام پر ظلم کر رہے ہو، ان کے حقوق کا رہے ہو، ان پر گولیاں اور لاٹھیاں تم برساؤ، اور دہشت گرد غریب عوام ہے۔ ان حکمرانوں پہ، ان حکمرانوں پہ، ان ظالموں پہ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! انجینئر عبد المجید بادانی قدم بڑھاؤ! انجینئر عبد المجید قدم بڑھاؤ! آج الحمدللہ بلوچستان کے ان بیٹوں نے، میرے بھائیوں نے، ہمارے نوجوانوں نے ثابت کیا کہ ہم انشاءاللہ مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ نہ ہم تمہارے ان بندوقوں سے ڈرتے ہیں، نہ تمہارے گولیوں سے ڈرتے ہیں، نہ تمہارے ایفیار سے ڈرتے ہیں، نہ تمہارے جیلوں سے ڈرتے ہیں۔ تمہیں جتنا جیل میں ڈالنا ہے، جتنی گولیاں برسانی ہے، انشاءاللہ اب ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! تم کتنے مولانا فضل الرحمانوں کو جیل میں بند کرو گے؟ بلوچستان کے آبادی 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ انشاءاللہ، اس میں لاکھوں مولانا فضل الرحمان ہے انشاءاللہ۔ یہ سب اپنے وطن پر، اپنے قوم پر قربان انشاءاللہ، اپنے بہن بھائیوں پر قربان ہے انشاءاللہ۔ تم کتنے مولانا باندھو گے؟ ہر گھر سے مولانا نکلے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی طرح کا ظلم جس طرح گوادر میں جاری ہے، اس سے کم یہاں پر بھی ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو سیلاب میں ایک یہاں کا باپ تو پہلے تھا، وہ میرا غریب جتنے دیر میں اپنے کپڑے نہیں بدلتا، ہمارے بوتار اتنے وقت میں اپنی پارٹی بدل دیتے ہیں۔ ان کا وہی مثال ہے، جیندا گھوڑا سر اسیرے بوتار اونٹے بھر۔ یہ اپنے مفادات کے لیے ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے۔ یہ کبھی باپ کے ہیں، جب باپ مر گیا تو اماں کے ہو گئے، اماں چلی گئی تو پھر دادے کے ہو گئے۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کا مفاد اپنے پیٹ تک موجود ہے، پیٹ سے زیادہ یہ نہیں سوچتے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سیلاب آیا جان بوجھ کر پورے شہر کو ڈبایا گیا، اور پھر رپورٹ دی گئی کہ ڈیرہ لائیور شہر نہیں ڈوبا۔ جان بوجھ کر پورے غربا کے زمینوں کو، کھڑی چاول کے فصلوں کو ڈبو دیا اور کہہ دیا کہ جعفر آباد نہیں ڈوبا۔ میرے بھائیوں، پورے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب آیا وہاں پر ہر خاندان کو 25,000 روپے ملے، مگر بدقسمتی سے جعفر آباد کے عوام کو 5 روپے بھی نہیں ملے۔ وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائے، چوروں کی طرح چھپتا پھرتا رہا، سب سے زیادہ متاثر صوبت پور اور جعفر آباد ہوئے، مگر بدقسمتی سے ایک بار بھی وزیر اعظم کیا، ہمارے وزیر اعلیٰ بھی جعفر آباد نہیں آئے۔ اب جتنی ہمارے بلوچستان کی صوبائی قیادت ہے، جو قوم پرست لیڈر ہے، ان میں سے بھی کسی نے اپنے پاؤں خراب نہیں کیے، کسی نے نہیں پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہے، کچھ دیتے نہیں، کم سے کم پوچھتے تو صحیح۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! میرے بھائیوں، یہاں پر جس طرح کا ظلم جعفر آباد کے عوام کے ساتھ سیلاب میں روا رکھا گیا، جتنے بھی وہاں سے اگر حکومت کے طرف سے یا باہر کے NGO سے کام کرنے آتے
تھے تو کہا جاتا تھا ان سے یہاں کے ہمارے نمائندے ہمارے بوتاروں کی طرف سے کہ جعفر آباد میں کسی کو کچھ نہ دو، ڈیرہ لائر میں تو ایک دانہ بھی نہیں دینا ہے کیونکہ ڈیرہ لائر ڈوبا ہی نہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی۔ آج بھی ڈیرہ لائر کے کئی وارڈز میں آج بھی پانی کھڑی ہے، آج بھی اس پانی کو ہم نکالنے کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انجینئر عبد المجید قدم بڑھا، انجینئر عبد المجید قدم بڑھا۔ پورا جعفر آباد تباہ و برباد کیا گیا، ان لوگوں نے زبردستی پورے جعفر آباد کو دبایا، مگر میں آپ لوگوں سے ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو بھائیوں میرے، آئندہ اس سے زیادہ بارش اور سیلاب ہونے کا خطرہ ہے، مگر ان بدقسمتوں کو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ آپ لوگوں کے لیے سوچے کہ کیوں کہ حکمرانی ان کے ہاتھ میں، کہ آپ کو پتا چلا کیا کوئی آپ کا ایم پی ہے زندہ ہے کہیں نظر آ رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا لگتا ہے تو آپ لوگوں کا ایم پی ہے اور وہ زندہ ہے؟ نہیں۔ کسی نے اس کو دیکھا؟ نہیں۔ سیلاب بھی نہیں ابھی نظر آ رہا ہے کہیں؟ نہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی ایم ایل اے ہے اور وہ زندہ ہے؟ نہیں۔ ایم ایل اے تو اتنا نالائق ہے، جا کر قومی اسمبلی میں تقریر جھاڑتا ہے، وہاں کہتا ہے کہ میرا ڈی سی فون نہیں اٹھاتا، تو کسی وہاں کہتا ہے کہ کوئی ڈی سی میرا فون نہیں اٹھاتا، پھر شرم آنی چاہیے تمہیں کہ ڈی سی تمہاری فون نہیں اٹھاتا، ڈوب کے مرنا چاہیے تمہیں کہ ڈی سی تمہاری فون نہیں اٹھاتا۔ پھر تم کس طرح ہماری نمائندگی کرنے کے قابل ہو؟ 7 لاکھ لوگ تمہارے پیچھے ہیں اور ڈی سی تمہاری فون نہیں ہوتی اٹھاتا، اور تم جا کر اسلام آباد کے ایوانوں میں روتے ہو کہ ڈی سی میرا فون نہیں اٹھاتا۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس میں ہماری اپنی بھی بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن اپنے آپ کو بار بار ایک سوراخ سے نہیں ڈساتا۔ ہم پچھلے 75 سالوں سے اسی روزان کے سوراخ میں ہاتھ دیے جا رہے ہیں، ہر بار ڈسے جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں بوتار کچھ نہیں کیتا، کچھ نہیں دیتا، کوئی روڈ ہے نہ ہے نہ ایجوکیشن ہے نہ اسپتال ہے، کوئی سہولت نہیں ہے۔ پھر 4 سال 11 مہینے گزر جاتے ہیں، یہ جادوگر، یہ نوسر باز، یہ ٹھگ آتے ہیں، مسکراتے ہیں، ایکشنیں دکھاتے ہیں، ہاتھ گھماتے ہیں، پھر ہم ان ظالموں کے پھر اسی سوراخ میں ہاتھ۔ اس کا مطلب کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہے، ہمارا محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتا ہے کہ مومن اپنے آپ کو بار بار ایک ظالم سے دھوکہ نہیں کھاتا، ہم کیوں بار بار ان کے جا کر دھوکے میں پھنس جاتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ اس قوم کی قسمت نہیں بدلتی جو اپنے لیے خود جدوجہد نہ کرتا ہو۔ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سیرت کو اللہ نے قیامت تک آپ اور میرے لیے محفوظ رکھا ہے، ہم خود جا کر اندھیروں میں بھٹکتے ہیں، پھر روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد جعفر آباد کے عوام، مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم کسی جاگیردار کے پاؤں نہیں پڑیں گے۔ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اگر یہاں پر ایک بات اور بھی چلتی ہے کہ احتراماً پھر میرے نبی نے کہا جنت تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہاری ماں کی صورت میں۔ اگر اتنا بھی احترام کے شوق پڑا ہوا ہے تو پہلے اس جنت کے جا کر پاؤں پر پڑو جو تمہاری گھر میں موجود ہے، تمہاری ماں کی صورت میں۔ اس کا حق ہے تم پر۔ جن چوروں کو جوتے مارنے چاہیے، جا کر ان چوروں کے جوتوں پر پاؤں رکھ کر فخر محسوس کرتے ہو۔ جب تک خود کو نہیں بدلو گے، جعفر آباد نہیں بدلے گا۔ اس کو بدلنا آپ لوگوں کے ہاتھ میں انشاءاللہ۔ اور مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ عنقریب وہ دن آ گیا ہے۔ یہ 2023 ان کا حساب کا سال ہوگا، ان کو 75 سالوں کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ نسل در نسل، یہ خون خوار گت
آپ کو نچوڑنے کے لیے نسلیں اپنی تیار کر رہے ہیں. آپ یہ جہاں پیدا ہوتے ہیں, کیا ان کے بچے آپ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کے عورتوں کے علاج کیا ہمارے سول اسپتال میں ہوتا ہے جہاں پر پیناڈال نہیں ملتا؟ تو ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ صرف ہمارے اوپر حکمرانی کرنے اور ہمارے وسائل لوٹنے کے لیے یہاں آتے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ العظیم. اس آواز کو ہر بھائی تک پہنچاؤ, حق اور ساتھ کا ساتھ دو. انشاءاللہ ہم اس امت کو اللہ نے ضلالت کے لیے پیدا نہیں کیا, نالیوں کے پانی کے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا. ابھی آپ اور ہم یہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ شہر میں طے کر رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاؤں سے کتنی بڑی مٹی اڑ رہی تھی, جو بالکل ایک لگ رہا تھا کہ طوفان چل رہا ہے مٹی کا. یہ ہمارے پاؤں کا جو مٹی, تو یہ آپ کے شہر کا حال ہے. وہاں سے آپ یہاں تک نہیں آ سکتے تھے, ہر جگہ پانی کھڑی ہوئی تھی. اور اس روڈ کا حالت دیکھو, اپنے زمینوں کا حالت دیکھو, اپنے نہروں کا حالت دیکھو. جب چاول کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا. جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو جعفر آباد پورا پانی کے نیچے ڈوبا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو بدلنا ہے. اور یہ بدلے گا کیسے؟ یہ انشاءاللہ العزیز ووٹ کی طاقت سے ہم بدلیں گے انشاءاللہ. یہ ووٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہو, سب سے بڑا طاقت یہی ووٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ صحیح میرے سردار کا حکم تھا, بوتار کا حکم تھا. میر نے کہا کہ بھائی عمر خان کو یا فائق خان کو, ان چوروں کو, ان لٹوروں کو ووٹ دو. اصل میں میرے بھائیوں, جب یہ وقت آیا, یہ جب سیلاب میں بلوچ بھائی, بلوچ بیٹیاں, بلوچ بہنیں روڈوں پر نہروں کے کڑوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے. ان ظالم جو کہتے ہیں آپ سے کہ ان ظالموں کو ووٹ دو, کیا ان کو توفیق ہوئی کہ ان سے کہتے کہ آج میرے قوم کے لوگ آج رند روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں, آج بکٹی روڈوں پر پڑے ہیں, آج بروئی روڈوں پر پڑے ہیں, آج لاشاری روڈوں پر پڑے ہیں, آج جاموٹ روڈوں پر پڑے ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا تھا, پورے ہمارے علاقے کے لوگ روڈوں پر پڑے ہوئے تھے, شہر پورا پانی سے ڈوبا ہوا تھا. کسی ایک ظالم نے کہا کہ جاؤ میرے قوم کو کچھ دو نہیں, کم سے کم پوچھو کہ زندہ ہو کہ مر گئے. یہ ویسے یہ ظالم, یہ جاگیردار سنتے ہیں کہ پچھلے 18 کے الیکشن میں فائق خان نے 11 کروڑ خرچ کیے. ابھی بلدیات الیکشن میں روتا رہتا ہے کہ میرے 3 کروڑ خرچ ہو گئے. کیا کبھی اس حالت میں جو آپ اور ہم مر رہے تھے بھوک سے, کیا کن ظالموں کو اتنی توفیق ہوئی کہ ایک غریب کے گھر میں جو ان کے ہمسائے میں رہتے تھے, ان کے حویلیوں کے سائے میں جو لوگ رہتے تھے, کیا 1 کلو آٹا ان کے گھروں تک پہنچایا؟ الٹا جو آپ کے حق وہاں سے آ رہے تھے باہر سے, یا کوئی NGOs لا رہا تھا, یا کوئی بلوچستان کے گورنمنٹ سے آ رہے تھے, یہ ان کو بھی لوٹ کے لے جا رہے تھے, اپنے گودام میں بھر رہے تھے. یہی ہوا 2010 کے سیلاب میں, یہی ہوا 2012 کے سیلاب میں, یہی 2022 میں ہوا. تو میرے بھائیوں, ان چوروں کو, ان لٹوروں کو, ان ڈاکوؤں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, اور ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو شخصیت پرستی کے مرض میں پڑے ہوئے ہیں میرا قوم, یہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی خطرناک ہے, زیادہ نقصان دہ ہے. بت تو آپ کی مرضی, آپ جائے مٹھائی لے جائے, پھول لے جائے, وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا. مگر یہ جو شخصیت ہے, یہ تو نفس رکھتا ہے, یہ اولاد رکھتا ہے, یہ خواہشات رکھتا ہے. یہ تو آپ کو اپنے گرد گھمائے گا, اپنے مفادات کے طرف گھمائے گا, اپنے مرضی پر چلائے گا, آپ کے حق لوٹے گا. اس کو تو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو شخصیت پرستی سے نکلنے کی ضرورت ہے, نظریہ کی طرف آنا چاہیے. اور ہمارا آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا آپ کا نظریہ یہی ہے جو ہم نماز کے رکعات میں مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو میرے بھائیوں, یہ رستہ کون سا ہے؟ رستہ ہے سیدھا قرآن کا, رستہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کا. یہی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار سکتی ہے میرے بھائیوں انشاءاللہ. بار بار ایک سوراخ سے ڈنگواتے ہیں, پھر
बोलता है, वो सिंधी में एक मिसाल है ना, नालो छाती चाहे अल्लाह बचाया, चाहे कम छा कंदो आहे, चाहे नांगन जे बिरड़न में हथ ॾींदो आहे। जब ये सांपों के मुंह में वो अपना हाथ देंगे, अपना वोट इनके मुंह में डालेंगे, ये तो काम इनका डसना है। जब से हम जवान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ रहा था तो फाइज खान साहब उस टाइम मिनिस्टर थे, किसके? नून लीग के। फिर जेल चला गया चोरी के इल्जाम में, सजा हो गई, 26 तक नायल हो गया। फिर हमने देखा कि नून गया, पीपल्स पार्टी आ गया, बहुतार पीपल्स पार्टी में थे माशाल्लाह से। पीपल्स पार्टी चली गई, फिर नून आया, फिर ये नून के नारे लगा रहे थे। नून को मुशर्रफ ने गुम किया तो ये वजीर आजम बन गए हाजी साहब हमारे। ये देखते जाओ, अगर मैं माजी में जाऊं, ये जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने में हमारा हाथ है, ये भी झूठ है। इससे पहले कांग्रेस जब मजबूत थी, ये कांग्रेस में थे, जब देखा कि पाकिस्तान को मुसलमान बनाने जा रहे हैं तो ये एकदम से मुस्लिम लीग में आ गए। इनका कोई तारीख नहीं है, हर तारीख में ये इसी तरह स्याह तारीख है इनका। हर वक्त देखो ये अपने मफाद के ही पीछे दौड़ते हैं। अभी इनको शायद ऐसा ज़हन बना हुआ है कि शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाए। ये सियासी यतीम बेचारे अपना कोई मोर्चा देख रहे हैं कि कहां से अवाम के फिर हकूक हमारे हाथ में आ जाए कि इनका और खून चूसे। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह और अजीम वक्त बदल चुका है और जाफराबाद भी तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह बदल रहा है और हम समझ रहे हैं। मैं आपसे सच कहूं, आपका पंजाब दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन वही है जिनके पांव पर आप पढ़कर फख्र करते हैं। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, पंजाब के एमपीए से ज्यादा आपके एमपीए को पैसे मिलते हैं। ये जो जान कमाल जब इस्तीफा दे रहे थे, उसको भी जबरदस्ती घसीट कर ये लोग उतार रहे थे, एक चोर दूसरे चोर का टांग खींच रहे थे। तो उसने एक तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि मैंने कम से कम बलूचिस्तान के हर एमपीए को 5 अरब रुपए दिए। जाफराबाद के डेरा लायार के लोगों, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 5 अरब रुपए को 5-5 हजार रुपए के नोट भी किए जाए, ये पूरा डेरा लायार सिटी उससे ढक जाएगा, छुप जाएगा। अगर ये पैसे ईमानदारी के साथ आप अवाम पर, आपके तरक्की पर, आपके तालीम पर, आपके सेहत पर, आपके सेवरेज पर, आपके नहरों पर, आपके ड्रेनेज के बल सफाइयों पर खर्च होते, आज मेरे जाफराबाद की किस्मत बदल चुका होता। मगर बदकिस्मती से कि हमारे वसाइल चोरों के हाथ में है और जब तक इंशाल्लाह हम नहीं बदलेंगे, ये कुछ नहीं बदलेगा। अपने आप को बदलने की कोशिश करो मेरे भाइयों। मैं आप सब लोगों का, अपने भाइयों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रगुजार हो कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर अपने ग्वादर के बहन भाइयों के लिए और अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद की। और मैं आप लोगों को 3 नारे लगाऊंगा, भरपूर जवाब देना है उनको इंशाल्लाह, ताकि ये आवाज तख्त रोजान को हिला सके इंशाल्लाह। ऐसी जवाब चाहिए मुझे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। मैं आप सब